شالوم سیشا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ روح القدس کی مدد سے مکاشفہ کی روح سے فضل اور سچائی جو مسیح عیسیٰ کی معرفت پہنچی ہم شرکت کر رہے ہیں، سنگتی کر رہے ہیں، یعنی ہماری سنگتی ہے بیٹے کے کلام کے ساتھ، باپ کے کلام کے ساتھ۔ تو آج کا ہمارا جو اپدیش ہے اس کا جو وشا ہے لکھا ہے سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ تو مجھے آئینے کی طرح آج بھی صاف صاف یاد ہے کہ میں 13 یا 14 سال کی عمر میں اکیلا اپنی گھر کی چھت پر، اور میرے من میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ سچائی ہے کیا، بلکہ اس کا کریڈٹ بھی میں خدا کو دیتا، کیونکہ خدا ہی اگر من میں نہ ڈالتے تو میں کون ہوں؟ اصل سچائی ہے کیا؟ میرا خود کا وجود کیا ہے؟ یہ میں اکیلا اپنے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اپنے من میں پوچھ رہا ہوں خود کو، اور میں یہاں ہوں، یعنی میرا ہونا اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی جی رہے ہیں، ہمیں زندگی بخشی گئی ہے، تو ہر ایک زندگی کے ساتھ جڑا ہے زندگی جینے کا نیت، ارادہ، مقصد، منشا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم مسیح میں ہیں اور مسیح ہم مسیح میں ایمان تو لائے ہیں، لیکن ہمارا مسیح جیون جس کا ادیشیہ، مقصد، منشا، ویژن، نشانہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مسیح میں ایمان لائے ہیں اور مسیح میں اپنے من کی اچھاؤں کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے من کی اپنی اچھائیں مسیح میں پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر آپ کا مسیح جیون من کی اچھاؤں پر ہی نردھارت ہے۔ ایک وہ مسیح جیون ہے، یعنی وہ ایمان ہے جو یہ کہتا کہ مجھے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، خدا کی اچھا کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اچھا کو جاننا ہے، پھر اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ تبھی تو لکھا ہے کہ اپنے بدن کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اب میرا شروع سے لے کر آپ ہمارے چینل پر جتنے بھی اپدیش سنتے ہیں الگ الگ ٹاپک پر بائبل میں سے، ان کے پیچھے وجہ ہے، منشا ہے، ارادہ ہے کہ وہ جو بھی سنیں، جو بھی اس چینل پر آئے اور خدا کے کلام کو سنیں یا لایا جائے، اس سے یعنی اس کو باپ کی طرف سے توفیق ہو، آئے سنیں، وہ کوئی بھی رینڈم ویڈیو سنیں، ادیش ایک ہی ہے، فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی، اس کو ہر ایک دل پر روشن کرنا، وہ سب پر ظاہر ہو جائے جو ابھی تک اس فضل اور سچائی سے محروم ہیں، یعنی جن کے دلوں پر چربی چھائی ہوئی ہے، فضل اور سچائی کو نہیں جانتے، فضل اور سچائی سے تاریک ہیں، فضل اور سچائی کا نور نہیں چمکا، محروم ہے، یعنی جن پر مسیح میں ہوتے ہوئے بھی فضل اور سچائی کا نور نہیں چمکا، تو مسیح کی میری زندگی میں یعنی خدا کی یہی مرضی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سارے آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گردرواہ میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے
عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یشعیاہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے، یہ ہے مسیح کا ادیشیہ، سماچار سنانے کا ادیش۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سالہ مقبول کی منادی کروں۔ یہ مسیح یشوع کی زندگی کا ادیشیہ ہے، منشا ہے، ارادہ ہے، مقصد ہے، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، مگر فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، یعنی مریم سے، کنواری مریم سے، اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، موسیٰ کی وسطیٰ کے ادھین پیدا ہوا، تاکہ جتنے بھی اب موسیٰ کی وسطیٰ کے ادھین یوحنا بپتسمہ تک سبھی موسیٰ کی وسطیٰ کے ادھین تھے، تاکہ شریعت کے متاحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح، اب بیٹے کی روح ہے، ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی باپ کہہ کہہ کر پکارتی ہے۔ بس اب تو غلام نہیں، اگر آپ میں بیٹے کی روح ہے تو آپ غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب سے وارث بھی ہوا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یشوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا، یعنی بیٹے کی روح۔ کیونکہ میں آسمان سے اترا ہوں نہ اس لیے کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں، اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ پس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بہت تیرے اس پر ایمان لائے۔ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، عالمی شرح سے مسیح یشوع نے کہا، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، اور انہی دو حکموں پر تمام توریت یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ اب آتے ہیں موسیٰ کے 10 حکموں پر۔ موسیٰ کی وسطیٰ کچھ لوگ نے 10 حکموں کو دھارمکتا کا یعنی پاکیزگی کا، دھارمک جیون جینے کا سروت مانا ہوا ہے اور مان کر جی رہے ہیں۔
اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو۔ شریعت یعنی موسیٰ کے 10 حکموں کا کیا کام ہے؟ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی جو دھرمی ایمان سے جیتا ہے، تو اس کے لیے نہیں بلکہ بے شرع، سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردن فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔ ان کو چھوڑ کر بعض شخص بے خدا بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ 10 احکام، 10 حکم پتھر کی تختیوں پر جو لکھ کے دیے گئے اسرائیلیوں کے، اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہت کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر پطرس تو وہاں پر وہ غیر قوموں کے لوگ تھے، تو جب پطرس کلام کر رہا تھا وہاں روح القدس اترا، تو اس کو بولتے ہیں بادشاہت کی کنجیاں، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لیوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والے کو جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں جیسا یشعیاہ نبی نے کہا بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جس سے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تشمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ باتیں یردن کے پار بیتنیہ میں واقع ہوئی جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گئی، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا کیا کام ہے، کیا منشا ہے؟ پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا۔ اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا، مگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسد میں بھر گئے
اور پولس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے۔ پولس اور برنابا دلیر ہو کر بولے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔ غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے، اور اس تمام علاقے میں خدا کا کلام پھیل گیا۔ میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں۔ اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی، پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ زبیلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ، دریا کی راہ، یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا کہ تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا، یعنی غیر قوموں میں جاؤں گا۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آئے، یعنی غیر قوموں میں سے، اور وہ سارے گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، آزمائش کے بعد 40 دنوں کے روزوں کے بعد، اور سارے گردنواہ میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دیکھ کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ 6 مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگی جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ تو مسیح میں ہمارا ادیشیہ کیا ہے، کالنگ کیا ہے، اور مسیح کی ہماری زندگی میں مرضی کیا ہے، باپ کی ہماری زندگی کی مرضی کیا ہے، تو اس کو جانو اور اس کو پورا کرو۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ اسی طرح پھر اگلے وشے میں ہم بیٹے کے کلام کے ساتھ، باپ کے کلام کے ساتھ، روح القدس کے وسیلے، مکاشفہ کی روح کے وسیلے شرکت کرتے رہیں گے۔ تب تک مسیح کی شانتی آپ کے دلوں میں ٹھہری رہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔